بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے محبوب کریم نے بڑی خوبصورت ترتیب کے ساتھ انسان کے دل میں اس کی محبت اور عظمت پیدا فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت ترتیب ہے۔ پہلے عشرے کے اندر عام طور پہ لوگوں کے اندر تڑپ اور محبت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں حاصل کرتے ہیں احباب۔ جب انسان اللہ کی رحمت حاصل کر لیتا ہے تو اگلا پہلو جب حضور نے بتا دیا ہے کہ جہاں رحمتیں حاصل کر لی ہیں تو مغفرت بھی حاصل کرتے ہوئے جاؤ نا، کیوں معروم ہو رہے ہو؟ تو دوسرے عشرے کو حضور نے مغفرت کا پہلو دے دیا ہے کہ اپنے عمل سے، اپنے ہاتھوں سے اپنی مغفرت خود کرا کے جاؤ۔ اس لیے اللہ کے محبوب نے دوسرے عشرے کو مغفرت کا عشرہ قرار دے دیا ہے۔ جب انسان اللہ کی رحمتیں بھی لے چکا ہے، مغفرتیں بھی لے چکا ہے، تو تیسرے عشرے کو حضور نے جہنم سے آزادی کا عشرہ قرار دے دیا ہے۔ تو انسان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہیں میرے سے کوئی ایسا عمل تو سرزد نہیں ہوا کہ جو مجھے جہنم کے اندر لے جائے، تو کیوں نہ ہو رمضان کا آخری عشرہ ہے، آخری ایام ہے، آخری لمحات ہیں، ہاتھ سے جا رہا ہے، کیوں نہ ہو کہ اپنے آپ کو جہنم سے بھی آزاد کرا لوں۔ تو یہ ترتیب اللہ کے محبوب نے پہلے سے بیان فرمائی ہے، جو انسان کی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں مجھے ملے، اللہ کی مغفرت بھی مجھے ملے، جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی مجھے اللہ کی طرف سے عطا ہو جائے۔ تو اللہ کے محبوب نے یہ تین حصوں میں تقسیم کر کے انسان کو عمل کی رغبت دلائی ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے عشرہ احمد رحمت کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کر کے رحمتیں حاصل کریں، عشرہ مغفرت کے اندر بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں تاکہ مغفرت حاصل کریں، اور عشرہ جہنم سے آزادی میں بھی بڑھ چڑھ کے اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعے ہمیں جہنم سے بری فرما دے۔